अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। हुकूमत पाकिस्तान का अफगान सिटीजन कार्ड रखने वालों को वापस भेजने का फैसला। इस्लामी ताउन तंजीम ने अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की हिमायत कर दी। हूसियों ने इसराइल को गजा की नाकाबंदी खत्म करने के लिए 4 दिन की मोहलत दे दी। ईरान से जंग नहीं, मुज़ाकरात करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को खत लिख दिया। और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हॉलीवुड जोड़े की पुरअसरार मौत की वजूहात सामने आ गई। जी, ये थी टॉप स्टोरीज। अब जरा खबरों की तफसील पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अफगान मुहाजिरीन की। पाकिस्तान में जो अफगान मुहाजिरीन मुकीम हैं उनकी वापसी का सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है और अब इस हवाले से आखिरी अल्टीमेटम आ चुका है। हुकूमत ने अफगान सिटीजन कार्ड रखने वालों और गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों को वापस भेजने का फैसला कर लिया है। वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की 31 मार्च तक रजाकाराना तौर पर वापसी यकीनी बनाएं। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को भी 31 मार्च तक रजाकाराना वापसी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान ने अफगान बाशिंदों की बावकार वापसी के लिए तवील वक्त दिया और अब 1 अप्रैल 2025 तक की आखिरी मोहलत दी गई है, जिसके बाद से बेदखली का अमल शुरू कर दिया जाएगा। इस हवाले से वजारत दाखिला का कहना यह है कि बेदखली के दौरान किसी से नारवा सलूक नहीं किया जाएगा। वापस जाने वालों के लिए खुराक और तिब्बी सहूलत का बंदोबस्त भी किया गया है। वजारत दाखिला का कहना यह है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर अपने वादे पूरे कर रहा है। पाकिस्तान में क़याम के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे करना लाजिम होंगे। अब आपको हम अगली खबर के लिए लेकर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जहां पर मसाजिद के हवाले से एक ख़तरनाक धमकी सामने आई है। और ये धमकी देने वाला शख्स कौन है और इसने क्या धमकी दी है, हम आपको बताते हैं। सिडनी में वाक़ मस्जिद को धमकी आमेज़ पैगाम मौसूल हुआ है, जिसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की मसाजिद में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब इस पैगाम में क्या लिखा था और धमकी देने वाला कौन है, इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वकील वड़ाइद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकील, बताइएगा तफसीलात क्या है? जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में एक मस्जिद को धमकी अमेज़ पैगाम मौसूल होने के बाद जो है यहाँ की तमाम मसाजिद की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है और तमाम मसाजिद में जो है वो इस हवाले से ये कहा गया है कि किसी भी ऐसे फ़र्द को मस्जिद में तलाशी के बाद जो है वो दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। दूसरी जानब जो है इस धमकी अमेज़ पैगाम के बाद जो है सिडनी पुलिस ने जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और सुनने में आया है, ज़राए का ये बताना है कि कुछ अफराद को जो है वो गिरफ़्तार भी किया गया है। जब सिडनी की ये मस्जिद को पैगाम मौसूल हुआ उस वक्त जो है इंस्टाग्राम पर एक लाइव सेशन चल रहा था और उसी लाइव सेशन के दौरान जो है एक लाइव कमेंट जो है वो मौसूल होता है, जिसमें ये कहा गया है कि हम न्यूजीलैंड की तरह 2017 में जो न्यूजीलैंड क्राइस्ट चर्च में एक हमला हुआ था जिसमें 51 पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हो गए थे, 51 नमाजी जो हैं वो शहीद हो गए थे और उसी तरह का एक हमला हम जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं, जिसके बाद जो है वो सिडनी में मौजूद और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद तमाम मसाजिद की सिक्योरिटी को जो है वो हाई अलर्ट किया गया है। इस वाक़े का जो है ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने जो है वो नोटिस लिया है और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि इस तरह के वाक़यात की ऑस्ट्रेलिया में कोई जगह नहीं है और इस तरह के पैगामात जो लोग देते हैं उनको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इस पर जो है ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के हमला की और इस तरह के जो धमकी अमेज़ पैगाम मौसूल होते हैं उनकी कोई जगह नहीं है। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर तमाम मज़ाहिब को, तमाम कम्यूनिटी को जो है वो बराबर के हकूक़ हैं और वो अपनी खुशी से अपनी रस्मात और अपनी मजहबी जो रस्मात हैं वो अपनी इबादत जो हैं वो आज़ादी से जो है वो आराम से जो है यहाँ पर अदा कर सकते हैं। और इस तरह की अगर कोई फ़र्द जो है वो धमकी देता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक जी, बहुत करेंगे। वकील वड़ाइच हमारे नुमाइंदे ऑस्ट्रेलिया से हमें खबर की तफसील से आगाह कर रहे थे और अब इस हवाले से मजीद अपडेट ये भी है कि एक 16 साल के लड़के को गिरफ्तार किया गया है, स्कूल का तालिब इल्म है। अब उसने ये जो धमकी है ये क्यों दी है, इसके पीछे क्या मौक़िफ़ है, ये कुछ दिन में पता लग जाएगा। अगली खबर की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं और बात करते हैं जी सऊदी अरबिया के हवाले से। जी, OIC का जो इस्लामी ताउन तंजीम है उसके हवाले से जो इजलास हुआ था उसमें क्या हुआ। इस्लामी ताउन तंजीम ने अमरीकी सदर
डोनाल्ड ट्रंप के फ़लस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे को मुस्तरद करते हुए अरब मंसूबे के तहत गज़ा की तामीर नौ की हिमायत कर दी है। गुज़िश्ता दिनों अरब ममालिक का काहिरा में गैर मामूली इजलास हुआ था जिसमें मिस्र ने ट्रंप की तजवीज़ को मुस्तरद किया था। गज़ा की तामीर नौ के लिए एक ऐसा मंसूबा पेश करने का उन्होंने ऐलान किया था जो कि फ़लस्तीनियों के हुकूक़ का एहतराम करे और उन्हें उनकी सरज़मीन पर बरकरार रखेगा। अब इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने की। इजलास में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने गज़ा की सूरत हाल पर मुस्लिम उम्मा को यकजा मौक़िफ़ अपनाने का मशवरा दिया और उन्होंने कहा कि जी मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान भी मुख्तलिफ़ तजावीज़ पेश करता है। और OIC ने वज़राए ख़ारजा कौंसिल के ख़ुसूसी इजलास से खिताब करते हुए इसहाक़ डार साहब का कहना यह था कि गज़ा में औरतों और बच्चों समेत 48,000 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। गज़ा का बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। इबादत गाहें, स्कूल, अस्पताल, तिजारती मराकज़ ये सब मलबा बन चुके हैं और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल मुस्लिम दुनिया की फ़ौरी रद्द अमल की तलबगार है। और इसी हवाले से अब ये जो मंसूबा है इसके हवाले से अब बात आगे होगी कि अब ये मंसूबा जो है वो किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे और इस मंसूबे को कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट करना है ये हमें वक्त बताएगा। दूसरे यमन के जो हूती हैं उन्होंने धमकी दे दी है जी, उन्होंने इसराइल को गज़ा की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए 4 दिन की मोहलत दी है और ये उन्होंने कहा है कि जी 4 दिन में आप ये जो गज़ा का जो एक तरीके से नाकाबंदी है इसको ख़त्म कर दें और अगर आपने 4 दिन में ये नाकाबंदी ख़त्म नहीं की तो फिर हम दोबारा से जो हमारे जो बहरी जहाज़ों पर जो हमले थे वो हम शुरू कर देंगे। और उन बहरी जहाज़ों के हमलों के हवाले से हम आपको काफ़ी हद तक अपडेट देते रहे हैं। अक्सर ये खबरें आती हैं कि जो हूती जो हैं वो बहरी जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं और उन हमलों में जो है वो अब आगे जो है वो शिद्दत आ जाएगी अगर 4 दिन के अंदर गज़ा की नाकाबंदी जो है उसे ख़त्म नहीं किया गया। और इसराइल ने अब गज़ा में खाने पीने का जो सामान है उस समेत तमाम जो इमदादी सामान है उसकी तरसील को भी रोक दिया है। 6 दिन हो चुके हैं ये तरसील रोके हुए और अब यमन के जो हूसी हैं उनके रहनुमा हैं अब्दुल मलिक हूसी, उन्होंने धमकी देते हुए ये कहा है कि अगर ये इसराइल जो है वो 4 दिन के अंदर गज़ा में इमदाद का दाखिला न खोला तो वो इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी बहरी कार्रवाइयाँ दोबारा से शुरू कर देंगे। और अब बात करते हैं ईरान के साथ जो आलमी जौहरी मुआहदा है उसके हवाले से ज़रा बात करते हैं। ट्रंप और आयतुल्लाह ख़ामनई ये दोनों आमने सामने हैं। ट्रंप कहता है कि मैंने ख़त लिख दिया है ख़ामनई को, ख़ामनई कहते हैं कि जी मुझे तो कोई ख़त नहीं मिला है। अब मामला ये क्या है, आलमी जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी इख्तियार करने वाली जो अमरीकी हुकूमत है और उसकी जो सदर है ट्रंप, उनका एक यू टर्न सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप की जौहरी प्रोग्राम रोकने के लिए ईरान से मुज़ाकरात की भरपूर कोशिश जारी है और ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई को जौहरी माहदे पर मुज़ाकरात के लिए एक ख़त भेजा है। ये ख़त उस वक्त भेजा गया है कि जब ईरान जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत के करीब पहुँच रहा है और इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक भी की है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि वो ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत करना चाहते हैं जिसके लिए बुध के रोज़ ईरानी क़यादत को एक ख़त भी भेजा गया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान से 2 तरीक़ों से बात मनवाई जा सकती है, एक तरीका जंग है और दूसरा तरीका जो है वो मुज़ाकरात है और मैं इन दोनों तरीक़ों में से मुज़ाकरात का जो तरीका है वो पसंद करता हूं क्योंकि मैं ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। वो अजीम लोग हैं, ये ट्रंप ने कहा है। और दूसरी तरफ ईरानी हुकाम जो है उनका मानना ये है, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी ताहाल ये ख़त हमें अभी तक मौसूल नहीं हुआ है और मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात मुमकिन भी नहीं है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची जो है उस हवाले से उन्होंने कहा है कि जब तक अमेरिका की ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी जारी है ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मसले पर बराह रास्त मुज़ाकरात का किसी किस्म का इम्कान नहीं है। तो ये तो थी जी ईरान और अमेरिका के जो जौहरी मामलात हैं उनके बारे में बातचीत। अब आपको हम लिए चलते हैं भारत की तरफ जहाँ पर एक बहुत मशहूर शख्सियत के भाई को गिरफ्तार किया गया है। ये मामला क्या है आपको बताते हैं। भारत के लेजेंड क्रिकेटर के भाई को 7 करोड़ रुपए के केस में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक ओपनर वीरेंद्र सहवाग, उनके भाई हैं जी विनोद सहवाग, उन्हें 7 करोड़ रुपए का चेक बाउंस होने के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है। विनोद सहवाग को उनकी कंपनी है जलता फूड एंड बेवरेज कंपनी, उससे जुड़े केस में गिरफ्तार किया गया है जिसके डायरेक्टर्स में विनोद के अलावा विशु मित्तल हैं, सुधीर मल्होत्रा हैं, वो भी इस केस में शामिल हैं। दूसरी जानिब विनोद
سہواگ نے ضمانت کی درخواست دائر کر دی ہے جو کہ 10 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ ونود سہواگ چیک باؤنس کے تقریباً 174 مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور 138 مقدمات میں ضمانت کی انہوں نے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ تو جی ونود سہواگ کا حال جو کہ وریندر سہواگ کے بھائی ہیں۔ اور آخری خبر جو ہے وہ ہے جین ہیکمین اور ان کی بیگم کے حوالے سے، اور ان دونوں کی لاشیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے گھر میں برآمد ہوئی تھی، اور اب ان کی جو موت ہے اس کی وجہ کا یوں کہیے کہ تعین کر لیا گیا ہے، اور پولیس نے اس حوالے سے بیان دیا ہے۔ اپنے گھر میں مردہ پائے گئے آسکر ایوارڈ یافتہ اداکار جین ہیکمین اور ان کی اہلیہ کی موت کی وجہ اب سامنے آ گئی ہے۔ جین ہیکمین اور ان کی اہلیہ کی موت کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک طبعی موت تھی۔ 95 سالہ اداکار جین اور ان کی اہلیہ کی لاش 26 فروری کو نیو میکسیکو میں ان کے گھر سے ملی تھی۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق جین ہیکمین کی موت ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماری کے باعث ہوئی، جبکہ الزائمر کی جو بیماری ہے اس نے بھی ان کی صحت پر اثر ڈالا ہوا تھا۔ ان کی جو 65 سالہ اہلیہ تھیں بیٹسی ایرکاوا جو ہے وہ ہانٹا وائرس جو ہے وہ پلمونری سنڈروم سے ہلاک ہوئی ہیں، اور بیسکلی یہ وائرس ہے جو کہ چوہوں کے فضلے سے پھیلتا ہے، اور یہ اس بیماری کا شکار ہوئی تھی۔ حکام کے مطابق بیٹسی ایرکاوا 11 فروری کو چل بسی تھی، جبکہ جین ہیکمین کی موت ممکنہ طور پر 18 فروری کو ہوئی ہے۔ اب تحقیقات کے مطابق جین ہیکمین جو ہے وہ چونکہ الزائمر کے مریض ہیں، اس کے باعث ان کو یہ پتہ نہیں چل سکا اور وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ ان کی اہلیہ کی موت ہو چکی ہے۔ ان کی لاش کمرے میں ملی، جبکہ بیٹسی ایرکاوا کی جو لاش تھی وہ باتھ روم میں پائی گئی تھی۔ تو یہ معاملہ ہوا، پہلے ان کی بیگم کا انتقال اور پھر انہیں الزائمر کی وجہ سے نہیں پتہ چل سکا کہ یہ ان کی بیگم کا انتقال ہو چکا ہے، اور 1 ہفتے کے بعد ان کی بھی موت ہو گئی۔ تو یہ ہے جی زندگی کی حقیقت۔ ناظرین یہاں پر ہمیں لینا ہے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ ہے ورلڈ وائز۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو ورلڈ وائز میں کہتے ہیں خوش آمدید، اور اب بات کرتے ہیں جی بٹ کوائن، یعنی کہ جو کرپٹو کرنسی کا سب سے مشہور کوائن ہے، اس کے حوالے سے بیسکلی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے کرپٹو کرنسی ریزرو کے ایگزیکٹو آرڈر پر سائن کر دیے ہیں، اور بنیادی طور پر ان کا ماننا یہ ہے کہ اب ہم جو ہے وہ ایک ایسا ریزرو بنائیں گے جو کہ ڈیجیٹل کرنسیوں کا قومی ذخیرہ ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب بٹ کوائن جو ہے وہ کبھی بھی بیچا نہیں جائے گا۔ اب یہ اس کا فائدہ کیا ہوگا اور ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے اس سیگمنٹ میں۔ محمد ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کرپٹو کرنسی ایکسپرٹ ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے ذرا جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کو آپ یہ سمجھا سکیں کہ یہ جو گورنمنٹ کی سطح پر امریکہ ایک ریزرو بنائے گا، یہ ریزرو کیا ہوگا، کیسے کام کرے گا اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ریزرو ہے اس کا ایکچولی نام کیا ہے۔ اس کا نام جو رکھا گیا وہ رکھا گیا SBR، اسٹریٹجک بزنس ریزرو۔ SBR کو اگر ایک عام زبان میں اگر سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو کبھی بھی ایسی کوئی کنٹینجنسی پلاننگ کرنی پڑ جائے، کبھی کوئی ایمرجنسی میں پیسے لگانے پڑ جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ کرپٹو کے ریزرو ہونے چاہیے۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو ان کا جو ایک اقدام ہے ٹرمپ کا، یہ بہت اچھا اقدام ہے ان کے حوالے سے۔ ان کو پتہ ہے کہ آج کل جو ایک ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، اور اس کے سلسلے میں دنیا اتنی تیزی سے آگے نکل رہی ہے کہ USA نے اس بات کو پہلے ہی اندازہ لگا چکا تھا، اور یہ بات تو میں اپنے ہر پروگرام میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ مائننگ ہو رہی ہے وہ USA کے اندر ہو رہی ہے جی، اس کی وجہ سے اس کے پاس اپنا ایک جو پول ہے کرپٹو کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس میں صرف بٹ کوائن رکھے گئے؟ نہیں، اس میں بٹ کوائن نہیں، بلکہ اس میں جو ہے وہ ایتھیریم ہے، سولانا ہے، XRP ہے، اس کے علاوہ ایسی اور بھی بہت ساری کرپٹو کرنسیز جو ہیں وہ اس کی SBR کا حصہ بن جائیں گی۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کا ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ آج کل جو ایک جنگ جو شروع ہونے والی ہے یا جو شروع ہو چکی ہے، اس میں سب سے بڑا جو اس وقت رول پلے کرے گی وہ آپ کا کرپٹو کرنسی ہی رول پلے کرے گی۔ اب یہ جو کرپٹو کرنسی کا جو ریزرو ہوگا امریکہ کے پاس، یہ استعمال کس چیز میں ہوگا؟ کیونکہ ایک تو آپ نے کہا کہ یہ ایک اسٹریٹجک بزنس ریزرو ہے، کنٹینجنسی میں استعمال ہوگا، لیکن عام طور پر جو کرپٹو کا استعمال ہے وہ کیا بڑھے گا اس سے؟ جی بالکل بڑھے گا۔ دیکھیں، جب ہر کوئی اس کی دوڑ میں، اور پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ بٹ کوائن کی جو اس وقت سرکولیٹنگ سپلائی ہے وہ 19.9 ملین ہو چکی ہے آؤٹ آف 21 ملین۔ اب جو ریمیننگ رہ گیا ہے، یعنی کہ 1.1 ملین جو اس وقت بٹ کوائن رہ گئے ہیں، جو ابھی مائن ہونا رہ گئے ہیں، اس کے لیے آپ کو اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کتنی جنگ چلے گی آگے جا کے، کیونکہ چائنا تو آپ کو پتا ہے صفحے اول میں تو چائنا اس وقت ہے جس کے پاس سب سے زیادہ اس وقت بٹ کوائن ہے، پھر فوراً اس کے بعد USA، پھر باقی بہت ساری یورپین کنٹریز ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو میرا
اپنا یہ کہنا ہے، میری اپنی رائے ہے کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے اندر ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا ایک آپ کو اپ نظر آئے گا، آپ کو ایک اپورڈ ٹرینڈ نظر آئے گا. تو یہ اب ابھی سوال ہم یہ دیکھ پیدا رہے ہوتا ہیں ہے کہ جو یہ اعلان کیا گیا اور یہ جو ایگزیکٹو آرڈر پر سائن کیے گئے، اس کے باوجود بٹ کوائن کی قیمت جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کم ہونے کی وجہ دو ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں جو مینیپولیٹرز ہیں وہ ہمیشہ سے ایڈوانٹیج لیتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی بندہ جو ہے جیسی نیوز آتی ہے اس کے پیچھے وہ اس کو خریدنے کے لیے جاتا ہے. لیکن جو مینیپولیٹرز ہوتے ہیں وہ اس کو جن کے پاس زیادہ کوانٹیٹیز ہیں، جو بڑی مطلب ویل گروپ چلاتی ہیں، وہ کیا کرتی ہے کہ ہمیشہ اس نیوز سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور وہ اس کو ہمیشہ سے ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہیں. آج کل مارکیٹ جو ہے وہ بالکل ایک فیئر کا شکار ہے. اس فیئر میں میرے خیال سے سب سے اچھا موقع یہ ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں، آپ اپنے بٹ کوائن کے علاوہ جو باقی کرپٹو کرنسیز ہیں اس کے اوپر توجہ دیں، اچھے پروجیکٹ مارکیٹ کے اندر آپ اس کو خریدنے کی کوشش کریں. تو یہ ہمیشہ سے کیپیچولیشن آتی ہے، اور یہ کہنا کہ جی ابھی بول رہا نہیں ہے، میرا نہیں خیال ہے یہ بیئر مارکیٹ بالکل نہیں ہے. میں اس کو بیئر مارکیٹ بالکل نہیں سمجھتا ہوں. اوکے، اچھا اب ہمیں یہ بتائیں کہ بحیثیت پاکستانی حکومت جو ہے انہوں نے بھی ایک کرپٹو کاؤنسل بنانے کا جو ہے وہ ایک طریقے سے منصوبہ شروع کیا ہے، اور ایک صاحب کو انہوں نے جو ہے وہ اس کا ہیڈ بھی بنانے کا اعلان کیا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اس سے کس طرح سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، پاکستان کے پاس تو بہت زیادہ اپورچونیٹیز ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی وہ اس وقت جو لیول ہمارا ہے وہ اس وقت بالکل ایک زیرو پر ہے، یعنی کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں. اب دیکھتے ہیں وہ اپنی جو کونسل بنائی گئی اس کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے. اگر پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو عام کرنا ہے تو آپ کو اپنے ساتھ بینکس کو ملانا ہوگا، آپ نے FBR کو ملانا ہوگا، آپ نے اپنے SEC کو ملانا ہوگا، تاکہ بہت ساری جب کمپنیز یہاں پر آ کے اپنا آپریشن سیٹ اپ کریں گی، اگر وہ Web3 کے اوپر AI کے اوپر گیمنگ پلیٹ فارم کے اوپر کام کرنا چاہیں گے تو ان کو یہاں پہ موقع دیے جانے چاہیے. اس سلسلے میں گورنمنٹ کا جو سب سے اہم رول ہے وہ یہ ہے کہ لائسنس جو ہے وہ ایشو ہو جانا چاہیے جو کمپنیز یہاں پہ اپنا کام کرنا چاہ رہی ہیں. جیسے کوئی ایکسچینج ہے، جیسے آپ کے پاس کوئی ایسی بلاک چین کی کمپنیز ہیں جو پاکستان میں کام کرنا چاہ رہی ہیں. پاکستان میں ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کا استعمال بہت کم ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان بھی اپنا SBR کے بارے میں سوچے، ریزرو کے بارے میں، کیونکہ آج کل جو ہے جس طرح سے آئل ریزرو، کموڈیٹی ریزرو اور اس کے علاوہ گولڈ ریزرو ہے، اس کے ساتھ ساتھ کرپٹو ریزرو کا بھی بڑا چرچا ہے جس کو ہم SBR بھی کہتے ہیں. تو پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک تو وہ بٹ کوائن یعنی کہ ڈیجیٹل گولڈ کی طرف جائے، اس کی مائننگ کی طرف سوچے، اور یہ فیصلہ کرے کہ بھائی آئندہ آنے والے دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں وہ کس طرح سے اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. بھوٹان، نیپال، کٹمنڈو اور اس طرح کے بہت سارے جو چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں وہ بھی اس میں اپنا پیش رفت جو ہے انہوں نے شروع کر دیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کچھ دن پہلے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے اپنے نام سے بھی کوئی کرنسی شروع کی تھی، اس کا کیا ہوا؟ دیکھیں میم کوائن کا آغاز ہمیشہ سے کسی سینٹیمنٹس پر ہوتا ہے، کسی مارکیٹ کی جو ہے وہ ایونٹس پر ہوتا ہے. تو ٹرمپ نامی کوائن انہوں نے شاید خود تو نہ شروع کیا ہو، لیکن ان کے آس پاس جو ان کے جو کمپنیز ہیں یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، میری اپنی رائے ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں میں، تو یہ ایسا لگا کہ یہ ٹرمپ جو اچھا وہ آیا بھی اسی مقصد کے تحت تھا کہ ٹرمپ کے نام سے فائدہ اٹھایا جائے. لوگوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی اور یقین کرو اس کی پرائز جو ہوتی ہے تقریباً کوئی $72 تک گئی ہے. ویسے اگر انیشل پرائز دیکھی جائے تو وہ 18-20 سینٹ پہ، اگر آپ اس کو فوٹون کے پلیٹ فارم پہ دیکھیں جہاں سولانہ کے میم کوائن آتے ہیں تو وہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا. تو یہ وقتی طور پر ہوتا ہے. میم کوائن کی لائف میرے نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ کوئی ہوتی ہوگی، تو کیونکہ اس کے وہ پیچھے کہاں کوئی پر پہنچا ہوا ٹیکنالوجی ہے؟ اس وقت میرے خیال سے کوئی $12-15 کی رینج میں چل رہا ہے اس وقت وہ، اور کافی نیچے آ چکا ہے. اب اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کیجئے. دیکھیں میم کوائن کا تو آنا روزانہ ایسے مطلب لاکھوں کی تعداد میں میم کوائنز آ رہے ہوتے ہیں، لیکن خریدیں وہ، اس میں آپ انویسٹمنٹ کریں جس میں آپ نظر آ رہا ہو کہ اس کے پیچھے کوئی سینٹیمنٹس ہیں، اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے، کوئی نہ کوئی ایونٹس موجود ہے اس کے پیچھے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل، بہت شکریہ ادا کریں گے جی. بات کر رہے تھے ہم محمد ہارون صاحب سے، اور بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے اب امریکہ جو ہے وہ اپنا ایک ڈیجیٹل کرنسی کا ریزرو بنا رہا ہے، اور ہمیں بحیثیت پاکستانی حکومت کی اگر میں بات کروں تو پاکستانی حکومت جو ہے اس کو بھی ایک اس ڈائریکشن میں سوچنا چاہیے. ہم نے شروع کر تو دیا ہے، ایک کرپٹو کاؤنسل بنا رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کرپٹو کاؤنسل آگے کیا جا کر کس طرح کا کام کرتی ہے. لیکن ایک بات سب سے امپورٹنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہمارا سیگمنٹ تھا، ہم کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ ایڈوائس نہیں دیتے ہیں. آپ اپنے طور پر کسی قسم کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے سیگمنٹ کو دیکھ کر اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہماری کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ کرپٹو کرنسیز کا اور جو ڈیجیٹل کرنسیز کا ہے یہ بہت ہی کچھ مطلب ایسا معاملہ ہے جو کہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا. تو اسی لیے بہت زیادہ ہوشیار خبردار رہنے کی ضرورت ہے. اگلی خبر کے لیے جی ہم
آپ کو لے کر چلتے ہیں. کہاں ہم جائیں گے جی؟ جرمنی. اور جرمنی میں ایک بڑا برلن میں ایک بڑا انٹرسٹنگ فیسٹیول ہوا, اور یہ فیسٹیول جو ہے یہ ابھی 2 دن پہلے ہی ختم ہوا ہے, اور اس فیسٹیول کے اندر دنیا کے بہت سارے ممالک نے شرکت کی, اور یہ بیسیکلی انٹرنیشنل ٹریڈ ایک ایونٹ تھا, اور اس میں 170 کے قریب ممالک شامل ہوئے, جس میں پاکستان نے بھی بھرپور شمولیت اختیار کی. اور پاکستان کی جو ایمبیسی ہے جرمنی میں اور جو ایمبیسڈر ہیں وہاں پر, جو انہوں نے اس حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا اور پاکستان کے کلچر کی وہاں پر نمائندگی کی. تو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, ہماری ایک صحافی ساتھی ہیں نبیہ شاہد, وہ وہاں پر موجود ہیں, انہوں نے اس حوالے سے ایک رپورٹ بنا کر بھیجی. آئیے دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. میں اس وقت موجود ہوں دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈ ایونٹ کے اوپر, جو کہ ITB ہے, اور اس کو جو پورا اس کا فارم ہے وہ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ ایونٹ. اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ میرے پیچھے اس وقت میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈفرینٹ ممالک ہیں, کم از کم 170 ممالک ہیں جنہوں نے یہاں پہ پارٹ لیا ہے, اور جو اپنے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. آپ یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں گلگت بلتستان ہے, اس طرف سندھ ہے. سندھ کی بات کریں کہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اپنے ٹورزم ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کو, اس کے لیے جو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے زیادہ انٹرسٹ شو کیا ہے ہماری ہیریٹیج میں, کیونکہ سندھ ایک انڈس سویلائزیشن کا اونر ہے جو 5000 سال پرانی تہذیب ہے. ٹریڈیشنل کیپ یہ میں پہنا دوں آپ چلیں, یہ آپ دیکھیں اب یہ آپ بالکل گلگتی اس میں کلچر میں, اینڈ دس از آور مینس ٹریڈیشنل کیپ, یہ میں پہن لیتا ہوں. تو یہ آپ دیکھیں کہ اب یہ یہاں پہ ہمارا پورا کلچرل ایک ریپرزنٹیشن. Wonderful snacks and very diet free, very healthy snacks. Look at this guys. We can see a very beautiful tea set here. Okay, let's try some Vietnam tea guys. Try کرتے ہیں. اور یہ ہوا اختتام ہمارے ITB ایونٹ کا, جو کہ 3 دن سے چل رہا ہے, اور پوری دنیا سے ملک اپنے کلچرز کو پروموٹ کرنے کے لیے برلن میں جمع ہوئے ہیں انڈر ون روف. آپ میرے پیچھے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. آل تھینکس ٹو پاکستان ایمبیسی اینڈ دی ایمبیسڈر آف پاکستان ان جرمنی, جن کے تعاون سے یہ پاسبل ہو سکا کہ پاکستان بھی اتنے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ پروموٹ ہوا, اس کے کلچرز کو پروموٹ کیا گیا. اللہ حافظ. جی آپ نے دیکھا پاکستانی کلچر جہاں جاتا ہے وہاں دھوم مچا دیتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہے ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ ورلڈ وائز, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اب آپ کو ہم لے کر جاتے ہیں بھارت کی طرف. بھارت کی طرف معاملہ یہ ہے کہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں وہ جاری ہیں, اور سیکولرزم کا جو لبادہ اوڑھا ہوا ہے اقلیتوں پر مظالم ڈھانے والے بھارت نے, اس کا چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہوا ہے. بھارت میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر انسانی حقوق کونسل نے تشویش کا اظہار کیا ہے. اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے سربراہ والکر ٹرک نے رپورٹ پیش کی ہے, اور والکر ٹرک نے انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے دوران عالمی سطح پر اپنی تازہ رپورٹ میں بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ریاست منی پور میں بھی پرتشدد واقعات پر بات کی ہے, اور انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں ان قوانین پر تشویش کا اظہار کیا ہے جو کہ انسانی حقوق کی پامالی کا باعث بنتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بیان بھی سامنے آیا ہے, اور وہ ہے بھارتی فارن منسٹر جے شنکر کا بیان, جس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کشمیر کا مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے, تو انہوں نے ایک نہایت ہی ایک عجیب سی بات کی جو کسی بھی اسٹیٹس مین کو زیب نہیں دیتی, اور انہوں نے کہا کہ جی اگر پاکستان جو اپنا جو جس حصے پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر کے وہ واپس کر دے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ان کا یہ بیان جو ہے اس کے حوالے سے فوراً جو ہمارا آفس ہے اس نے بھی اس کی تردید جاری کی ہے, اس کی مذمت جاری کی ہے اس بیان کی. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, جو کہ سابق وزیر داخلہ سندھ ہیں اور دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ذرا یہ جے شنکر کے بیان پر. جے شنکر صاحب جو ہیں وہ عجیب طرح کی انہوں نے بات کی ہے کہ جی پاکستان نے جس علاقے پر قبضہ کیا ہے وہ اگر واپس کر دے تو پھر جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان کے بیان کو؟ یہ جے شنکر ایک اسٹوپڈ قسم کا بیان ہمیشہ دیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے 1948 میں جب پاکستان کشمیر میں گیا اور تقریباً اپنے کنٹرول میں کر رہے تھے, یہ جواہر لال نہرو جو پرائم منسٹر تھا انڈیا کا,
جی یہ روتا ہوا پاؤں پکڑتا ہوا یہ بھاگا وہاں پر یونائٹڈ نیشنز، اور وہاں جا کے اس نے وہاں پر یہ کنفرم کیا، بلکہ ریکویسٹ کی درخواست کی کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم کشمیریوں کو اپنے خود ارادیت کا حق دیں گے، وہ جس کے طرح علاقہ کرنا ہے اپنی مرضی مطابق کر لیں. اور اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن نے ریزولوشن پیش کیا تھا، اس میں یہی کہا کہ جی پاکستان اور انڈیا اس کا ایک پلیبسائٹ کروائیں گے حق خود بالکل ارادیت، اور جس سے کشمیری علاقہ کرنا چاہیے وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کر جے شنکر ٹوٹل اینٹی پاکستان اور اینٹی کشمیر ہے، یہ پاکستان میں ہائی کمشنر بھی رہا ہے، بالکل اور یہ اس طرح کی بات کرتا ہے. کیسے کرتے ہیں آپ کو مجھے بتائیے کہ جب یونائٹڈ نیشن کا ریزولوشن ہے کہ کشمیری اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ وہاں پہ پلیبسائٹ کرائیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے 5 اگست 2019 کو یونیلیٹری اس پہ جا کے قبضہ کر لیا اور جا کے 370 اور 35A کو ریووک کر دیا. یہ کہاں کا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن کا حل ہے، پھر آپ نے تاشکنڈ معاہدہ کیا جس یس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی پاکستان اور انڈیا کے بائلیٹرل ایشو ہے اور یہ دونوں ممالک بیٹھ کے حل کریں گے. آپ نے اس کے بجائے جا کے اوپر قبضہ کر لیا. کہیں تو آپ کوئی بات کریں. اور پھر اس کے بعد روتے پیٹتے آپ جاتے ہیں، اس کے بعد کشمیر کہتے ہیں ہلکا ٹوٹاں گے. کشمیر نوجوان آپ سے نفرت کرتے ہیں. کشمیری وہاں جب بھی وہ اپنے کسی عورت کو، بوڑھے آدمی کو، جوان کو، بچے کو جب وہ دفناتے ہیں تو پاکستانی جھنڈے میں لپیٹ کے بالکل لاتے ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ کشمیری کتنی محبت کرتے ہیں پاکستان سے، جو الیگلی انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر ہے. تو اس پہ کوئی کسر رہ جاتی ہے؟ اس کے بعد آپ نے جو حال وہاں پر آپ کر رہے ہیں، آپ نے ان کے کاروبار بند کر دیے، ان کے باغات سے زمین سے درختوں جڑوں سے کاٹ کے رکھ دیے. نوجوانوں کو اپنے بہار جیل میں اریسٹ کیا ہوا ہے. عورتیں بچے نکل نہیں سکتی ہیں. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہاں پر کیا ہو رہی ہیں. ہر 10 کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی وہاں پر جوان کھڑا ہوا ہے. 10 لاکھ فوج آپ کی چھوڑی ہوئی ہے. تو کون سے، اگر آپ کو اتنا فکر، نکالیں اپنی فوج کو جو ظلم و بالکل بربریت کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب کشمیری نوجوان کھڑے ہوتے ہیں برہان وانی کی طرح، وہ ایک وہ مجاہدین نکلتے نیا ہیں جذب، اپنے کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے، آپ ان کو شہید کرتے ہیں اور ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ باتیں اب یونائٹڈ نیشن کو، وہاں ان کے ہائی کمشنر بات تو کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کو اس کا حل نکالنا چاہیے. اور حل یہی ہے کہ کشمیریوں کا پلیبسائٹ ہو، وہ اپنے خود ارادیت کا حق استعمال کریں اور وہ جس طرح جانا چاہیے علاق کریں. اچھا میں والکر ٹرک کے بیان پر آتا ہوں، لیکن پہلے میں جاننا چاہوں گا آپ سے، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں. میری ایک فیلنگ ہے کہ دیکھیں یہ جے شنکر کی طرف سے بیان آتا ہے، ہمارا جو فورن آفس ہے وہ اس بیان کے حوالے سے جواب دیتا ہے اور اس بیان کو مسترد کرتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وی لیک اگریشن، ہمیں وہ اگریشن نہیں ہم شاید دکھا پاتے جو کہ اس طرح کے بیان پر ہونی چاہیے تھی. اور ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اس طرح کے بیان پر اسے خوب آڑے ہاتھوں لیتے، لیکن ہم نے بہت ہی ہم بڑے پیار سے چھوڑ دیتے ہیں شاید. دیکھیں میں آپ سے بالکل متفق ہوں. ہماری کشمیر کمیٹی کا حق میں کوئی پتہ نہیں ہے. کشمیری امور کے تھے وہ امیر مقام صاحب، وہ بھی ابھی بدلی ہونا چاہ رہے ہیں. یہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہیز ٹو بی اے پرسن جو پورے کشمیر کے ایشوز کو سمجھتا ہو، بالکل اس کے کمیونیکیشن سکل ہوں، وہ دنیا میں جا کے کنونس کر سکے. اس کی کمیٹی کے اندر کشمیری نوجوان دونوں طرف کے ہونے چاہیے، پاکستانی سائڈ کے، اس سائڈ کے. اور اس کے بعد ہمارے سینیٹر یا ایم این اے وہ ہوں جو بولنا جانتے ہوں اور کشمیر کو سمجھتے ہوں، وہ جا کے دنیا میں بات کریں. اور سیکنڈ یہ کہ ہمیں بالکل ڈپلومیٹک آفینسو پہ جانا چاہیے، ہمیں او آئی سی کے پلیٹ فارم کو یوز کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ریجن کے اندر بات کرنی چاہیے کہ کشمیر ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے. جی اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کسی وقت بھی، کوئی یہ جو انڈیا ٹگر ہیپی ان کے فوجی جوان ہیں، یہ کوئی مسئلہ کر سکتے. اس سے لڑائی ہوگی تو جو اب لڑائی ہوتی ہے اس کے ڈائنامکس کسی کو نہیں پتا ہوتے. دو یس نیوکلیر پاورز ہیں اور یو کانٹ افورڈ. اس لیے دنیا کو چاہیے، خاص طور پر رشیا، چائنا کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں پاکستان کی مدد کریں، اس لیے کہ یہ ہمارے ریجن کا مسئلہ ہے. اور یہ آگ صرف ریجن میں نہیں آئے گی، ایک جھگڑا ہو، لڑائی ہوگی تو یہ پھر پھیلے گا. گو ٹو گلوبلی، انٹرنیشنلی. اس لیے یونائٹڈ نیشن کو جو اپنا ان کا چارٹر ہے، جو ریزولوشن ہے، اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے. اور یہ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن فار ریفیوجیز کا عملہ پورے لائن آف کنٹرول کے اوپر تعینات ہے. ہاں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہے اور یونائٹڈ نیشن اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے جب بالکل یونائٹڈ نیشن ہیومینٹی آبزرور گروپ وہاں موجود ہے. اس لیے پاکستان کو بارہا بات کرنی چاہیے. ہم وکٹم آف ٹیررزم ہیں. امریکہ میں جا کے جوائنٹ سیٹ اپ جب آتی ہے ٹرمپ کی اور مودی کی، تو وہاں کہتے ہیں نہیں پاکستان کو ایسے
जो क्रॉस बॉर्डर जो नई क्रॉसिंग नहीं करनी चाहिए। आई मीन पूरी फेंसिंग लगी हुई है, रात को वहां पर जो जनरेटर चलते हैं वो 100 मीटर तक एक अगर कॉइन भी गिरा हो तो वो पकड़ा जा सकता है। तो क्या इंसानी वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, एक्सपेक्टेशन हो सकती है, इमेजिन करें। इसलिए हमें हमारे फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि बरतानिया जिनका अनफिनिश्ड एजेंडा है ये, वहां बात करें, उनको कहें आप सेटल करें, यूनाइटेड नेशन में जाके बात करें, और फिर रशिया को चाइना को कहें कि जो वहां पर दोबारा इजलास बुलाएं और वहां जाके बात की जाए, खुल के बात की जाए, और पाकिस्तान अपने नुक्ता नजर दे और उसके बाद बताए कि क्या वहां जुल्म बर्बरियत हो रहा है, कैसे वहां पर जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर अभी वहां पर डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हैं जी, वहां पर लाके हिंदुओं को बचाया जा रहा है जो कि एक कानून के मुताबिक है ही नहीं, और उसमें यही है कि वहां डेमोग्राफिक चेंजिंग भी नहीं हो सकती है। सेकंड, वोट कास्ट सिर्फ जब अब जो रहते हैं वहां के वही कर सकते हैं। तो ये हालात को आई थिंक यूनाइटेड नेशन लेवल उठाना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं वॉल्टर टर्क के बयान पर। अब वॉल्टर ने अपने बयान में कश्मीर का तो जिक्र किया ही है, लेकिन साथ ही साथ उसने मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, भारत में जिस तरीके से वहाँ ईसाइयों के साथ सलूक किया जा रहा है, उसका भी जिक्र किया है। तो आपको क्या लगता है कि किसी न किसी हवाले से अब ये बयान आया है, इंपॉर्टेंट शख्सियत का बयान है, क्या भारत पर किसी किस्म का कोई दबाव पड़ेगा? देखें, बात यह है कि कश्मीर इंडिया ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल आपके सामने इसने ग्लोबल टेररिज्म भी कर रहा है। कनाडा में सिख लीडर को मार दिया, अमेरिका में ये मारने की तैयारी में थे तो कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ी गई, उसकी इंक्वायरी हो रही है। पाकिस्तान में 20 पाकिस्तानी मारे जो कश्मीर कॉज को सपोर्ट कर रहे थे, खुद एक्सेप्ट किए इनके मिनिस्टर ने। अजीत डोवाल कहता है जी कि हम बलूचिस्तान में को अलहदा करेंगे, इसकी हम सपोर्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क है, गुलबचन जादेव की मिसाल हमारे पास है। इसलिए जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, ये तो दुनिया को कम से कम एक्शन लेना चाहिए। अपनी ये तो नहीं कि अगर आपका तजारती इंटरेस्ट है और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है तो आप वो जो मर्जी करता फिर और आप उसका प्रॉक्सी अपने यूज करते रहे। ये आपके सामने वो मणिपुर में क्या कर रहा है, कितने क्रिश्चियन को मारा है, कितने हजारों क्रिश्चियन मतलब माइग्रेट करके गए हैं। कश्मीर में जो जुल्म कर रहा है, उसके बाद इनकी एंसेलेट मूवमेंट जो चल रही नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर, ये नागालैंड में मीजूज हैं, फिर असम है, वहां पर आप देखें क्या कर रहा है। इसकी अपनी ये इनकी फौज अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल है। ये सिर्फ नहाते कश्मीरी औरतों बच्चों बूढ़ों को शहीद कर सकते हैं या मणिपुर के जो मजबूर क्रिश्चियन है उनको मार सकते हैं। आए दिन ये लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की, उनको ऊपर मजहबी जो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, मस्जिदों शहीद कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनका बिका हुआ है, हाई कोर्ट बिका हुआ है, पूरा भारत के गुंडों के कंट्रोल के अंदर है। इसलिए ये खाली लिप सर्विस का फायदा नहीं है। यूनाइटेड नेशन जिस मकसद के लिए बनाया गया था, आपको याद होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनाई गई, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन को बनाया गया। मकसद ये था कि मुल्कों को लड़ाई झगड़े के बगैर आराम से बैठ के क्रॉस द टेबल से रिजॉल्व किया जाए। यूनाइटेड नेशन इस वक्त टोटल हाईजैक हुई है 4-5 ममालिक के जो बड़े ममालिक हैं, उनके मर्जी के फैसले होते हैं। तो ये चीजें हमें अब सोचने की है। कम से कम हम इस्लामिक ओआईसी जो हमारी है उसको तो स्ट्रॉन्ग करें, वहां तो फैसले करें, क्योंकि जितने ज्यादा मुल्कों की आवाज होगी उतनी सुनी जाएगी। तो आई थिंक ये वक्त आ गया कि जिस तरीके से इंडिया वायलेशन कर ह्यूमन राइट्स की, चाहे वो यूनाइटेड नेशन ये ह्यूमन राइट्स हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, यूनाइटेड नेशन तकरीरें की जाए, उसका कोई फायदा नहीं अनलेस इसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली सर, अभी जो कि आपने जिक्र किया इंडिया के ग्लोबल टेररिज्म का, कि अमेरिका में उन्होंने बंदा मारना चाहा, नहीं मार सके, कनाडा में मार दिया, पाकिस्तान में उन्होंने 20 लोग मारे हैं, जिसका वो खुद इकरार भी करते हैं। तो उस मसले को भी हम सही तरीके से दुनिया के सामने नहीं उजागर कर सके। हमें तो एक बहुत बड़ा मौका मिला था कि वो सारी चीज़ें सामने आ रही थी और हमें फ्रंट फुट पर जाना चाहिए था, बट हम नहीं गए। देखें, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि जब कोई इंसिडेंट होता है, पाकिस्तान में धमाका होता है, बहुत शोर मचता है, ये हो जाना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, उसके बाद 2 हफ्ते के बाद हम सब भूल जाते हैं। गुलबचन जादेव के इंसिडेंट हम सब भूल चुके हैं। जी हाँ। जबकि वो एक इंटरनेशनल जासूस, सर्विंग नेवल कमांडर पाकिस्तान में सजाए मौत हुई है, हम उसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं करते? एक दफा एग्जीक्यूट करके इंडिया भेजें, आप देखें इंडियन पब्लिक इनके खिलाफ किस तरह होगी, क्या लोग खड़े होंगे। ये तो दिन दिहाड़े डाका नहीं है। और इसके बाद ये उसको मानते भी नहीं थे, वो तो आईसीसी ने जाके जब कहा तो फिर ये माने कि हाँ जी हमारा वो सुषमा स्वराज जो थी बाद में उनकी वज़ीर ख़ारजा थी, उन्होंने कहा जी हमारा भारत का बेटा है, तो भारत के बेटे को पहले क्यों नहीं एक्सेप्ट करते थे? जी हाँ। तो इस चीज के लिए हमें ये सारी ग्लोबल टेररिज्म को पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो इंडिया
یہ جا کے کابل میں بیٹھ کے کابل ایمبیسی میں بی ایل اے بی این اے مجید بریگیڈ خارجوں کو، اس کے بعد یہ خراسان گروپ داعش کو، ان کو جو سپورٹ کر رہا ہے وہ اس کی تو بات کریں. پاکستان جو اسپیک ٹو امریکن، ٹرمپ سے بات کریں جی کہ آپ جو پاکستان جو اپنا اسلحہ چھوڑ کے آئے افغانستان میں، وہ تو ان کے ہاتھ لگ گیا ہے، یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، لیکن جو انڈیا جو کر رہا ہے اس کو تو روکے، وہ تو آپ کے کنٹرول میں ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں اب بڑے آفینسو جانا چاہیے. ہمیں اس وقت پاکستان کو ایز اے نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ کے طور پہ بہیو کرنا چاہیے. جو ہم نہیں ہم کرتے. اپنے آپ کو بہت کمزور پورٹرے کرتے ہیں. Yes. وی آر ویری اسٹرانگ نیشن. ہم واحد اسلامک نیوکلیئر ملک ہیں. ہماری فوج بہت لڑاکا ہے. ہماری لوکیشن جیو اسٹیٹک لوکیشن بہت اچھی ہے. اگر ہم سی پیک بلوچستان پیسفل اور سی پیک بنا لیں گے تو ہم اکنامک ترقی کر کے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے ملکی مفادات میں فیصلے کریں گے. یہ وہ نہیں چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں آئی میں ورلڈ بینک کے چکر میں پھنسے رہو، اپنی مرضی کے فیصلے کراؤ اور پاکستان کو دبا کے رکھو. وی شوڈ گیٹ آؤٹ آف دس انرجی. اس شیل سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. بالکل، بہت شکریہ ادا کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.